ادبی، علمی اور ذوق کے علاوہ وہ مقامات کے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ حضرت کے ایسے کلام کے حصے ہیں جو ایک بڑی تعداد کے لیے مفید فائدہ اور ہدایت کا باعث بن سکتے ہیں۔ بس ان معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ ابتدا میں اگر دیکھیں گے تو وہ من خطبۃ لہ علیہ السلام، آپ کے خطبے میں سے ایک جملہ، یہ من یعنی سے، خطبے میں سے ایک خطبے میں سے آپ کے انہوں نے یہ چند جملے اٹھائے ہیں کہ خطبہ دیتے ہوئے امام نے یہ الفاظ فرمائے۔ اب وہ جو انٹروڈکشن ہم دنیا کے حوالے سے اس سے پہلے امام کے حوالے سے آپ کو دے چکے، یعنی ہم نے پہلے اس خطبے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 80 نمبر خطبے میں جو ایک تفصیل ہے دنیا کے حوالے سے جس کو امام نے بیان کیا ہے، اب اس کو بیس بنا کر جب ہم اس خطبے کو مانا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی جو کیفیت ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو کر ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ جائے کہ ہم اس کو پہلے بیان کرتے تو جو اس کے اندر ایک جملہ ہے جس کے لیے نیچے سید رضی کا اگر آپ نے جو کلام ہے، جو میں نے نیچے نہیں پڑھا، عربی میں جو کلام ہے وہ سید رضی کا کلام ہے، اقولو، وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، ھذا الکلام، یہ جو کلام ہے امام کا، لو وزن بعد کلام اللہ سبحانہ و بعد کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید رضی اس کلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر اس کا وزن کیا جائے تو اللہ اور رسول کے کلام کے بعد بکل کلام لمال بہ، ہر کلام سے یہ کلام آگے ہے، راجحاً و برز علیہ، ایسا کلام ہے کہ جو تمام کلاموں سے آگے بھی ہے، راجح بھی ہے، ان کے مقابلے پر ایک مضبوط کلام ہے۔ فَأَمَّا، اب اس میں پھر کہہ رہے ہیں فَأَمَّا قَوْلُهُ، یہ پورے کا پورا کلام خدا اور رسول کے کلام کے بعد کوئی اور اس کے کلام کا مقابلہ نہیں، لیکن اس کلام کے اندر بھی وَأَمَّا قَوْلُهُ، اس کے اندر بھی تخففوا تلحقوا، میں معنی کروں گا انشاءاللہ۔ فرماتے کہ یہ جو جملہ حضرت نے بولا ہے، ما سمع کلام اقل منہ مسموعا، آج تک کا کوئی ایسا کلام جو اس سے زیادہ مختصر و مفید ہو نہیں سنا گیا، اتنا چھوٹا لیکن اتنا مفید کلام نہیں سنا گیا کہ کیا ہے کہ ولا اکثر محصولا، کہ جو مختصر بہت ہے لیکن اپنے محصول یعنی اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وما ابعد غورها من کلمۃ، اور ایسا ہے کہ جس کے الفاظ کم ہونے کے باوجود اس کے اندر غور و فکر کی جو کیفیات ہیں وہ بہت دور تک جاتی ہیں۔ وانقع نطفتها من حکمت، اور اس کے اندر جو جملے واقع ہوئے ہیں وہ گویا حکمت کے نطفے ہیں، حکمت کے بیج ہیں، کہ اگر یہ کلام انسان اپنے ذہن میں رکھے، یہ وہ جملے ہیں کہ جن کو انسان اگر سمجھ کر اس کے اندر غور کرے، یہ وہ کلمات ہیں۔ ہمارے ہاں ہم معمولاً پینٹنگز وغیرہ گھر میں لگاتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے ہمیں، بعض اوقات وہ ایبسٹریکٹ آرٹ کے نام پہ ہم لے آتے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آرٹ کے بڑے شوقین ہیں۔ وہ ایبسٹریکٹ آرٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسی تصویر ہوتی ہے جس کا ہر طرف سے آپ لگا دیں وہ سیدھی لگے گی آپ کو، الٹی ٹیڑھی جیسی بھی آپ لگا دیں گے، لیکن وہ لاتے ہیں۔ عزیزان من، چیز وہ لائیں جو آپ کے لیے بھی مفید فائدہ ہو، گھر والوں کے لیے بھی۔ یہ ان جملات میں سے ہے کہ جس کو یقین کریں اگر سونے کے حروف سے لگا کر بھی اپنے گھر کے سامنے رکھیں تو اس کا حق ادا، لیکن اصل حق کیا ہے کہ یہ جملے ہر وقت ہمارے سامنے ہوں، آتے جاتے ہم پڑھیں، بار بار دہراتے رہیں، بار بار غور کرتے رہیں، اور وہ حکمت جو حضرت نے اس میں بیان کی ہے اس کے جو گوشے ہیں وہ ہماری زندگی میں عملی طور پر دیکھیے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ دین کی اپلیکیشن اگر آپ کو چاہیے تو وہ آیات، وہ روایات، وہ بیانات ائمہ جو ہماری زندگی میں اپلائیڈ ہو کر ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، وقت نبہنا فی کتاب الخصائص علی عظم قدرہا و شرف جوہرہا، کہا کہ ہم نے اپنی کتاب الخصائص
الخصائص الائمہ کتاب ہے، اور اس کے اندر خصائص الائمہ کے اندر سید رضی نے اس جملے کو پھر دوبارہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اصل خطبہ کے اوپر، ایک اجمالی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ مباحث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَكُمْ، غایت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی انتہا کو، نہائی جو مقام ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غایت۔ نہایت اور غایت میں کیا فرق ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ غایت معمولاً اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آ کر کسی بھی چیز سے متعلق جو احکامات ہیں پھر وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ نہایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی احکامات معطل ہوں یا نہ ہوں۔ مثلاً آپ کو کہا گیا کہ بھئی یہ کام ہے یہ آپ کر دیں، مثلاً کسی کو ہم نے کہا کہ یہ دیوار ہے، یہ پوری دیوار آپ نے رنگ کر دیں، تو اب غایت کیا ہے؟ غایت یہ ہے کہ یہ دیوار جب تک مکمل نہیں ہوگی حکم جاری رہے گا۔ لیکن وہ آدھی دیوار کرنے کے بعد یہ کہے کہ بھیا میرے پاس نہ کوئی سیڑھی ہے نہ کچھ ہے، میرے ہاتھ کی آخری اپروچ یہاں تھی، میں اس پر نہیں جا سکتا، یہ اس کی نہایت تو بن گئی ہے لیکن غایت حاصل نہیں ہے۔ پس غایت کا تعلق امر کرنے والے سے ہے، مامور سے نہیں ہے۔ جہاں تک کا حکم دے دیا گیا، اب یہ جملہ اگر یہ معنی میں نہ کروں آپ کو اس سے کبھی بھی آخرت کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَكُمْ، اب دیکھیں مترجم نے کیا کہا، تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے۔ یہ مترجم کا ترجمہ ہے، لازمات ہے، اس سے آسان ترجمہ نہیں کر سکتے تھے، اگر تفصیل دینے لگتے تو ترجمہ نہیں رہتا، پھر وہ شرح بن جاتی۔ اب شرح نہیں کرنی تو پھر آسان ترین ترجمہ ان کو کیا لگا؟ غایت کا منزل مقصود۔ کیوں؟ منزل مقصود جہاں ہوتی ہے جہاں تک آپ پہنچ گئے تو آپ کا مقصد حاصل ہو گیا، لیکن تمہاری منزل مقصود میں نہایت کا معنی آتا ہے، غایت کا معنی نہیں آتا۔ جہاں تک تمہیں پہنچنا ہے، ہم نے نہیں پہنچنا، ہمیں جہاں تک پہنچنے کا حکم دے دیا گیا، عامر خدا ہے، عامر کرنے والا خدا ہے، بس اس نے ہمیں کہاں تک پہنچانا ہے؟ قیامت تک۔ اب میں ایک جگہ پہنچ کر کہوں یا اللہ بس ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں، یہ بس یہاں تک نہیں ہے، یہ بس کہاں تک ہے؟ قیامت تک۔ لہذا غور کیجیے گا، یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کی دلیل فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے میرے حبیب تسبیح کرو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سورہ مبارکہ حجر کی آخری دو آیات۔ تسبیح کرو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ، پس عبادت کرو اپنے پروردگار کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں یقین کی منزل آنا لے۔ اب یہ مباحث میں شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اشارہ کروں گا کہ یہاں پر یقین سے مراد علم کا درجہ نہیں ہے، یہ اس کا مخاطب کون ہے؟ پیغمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہا ہے وہاں تک عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ اب یہ حتیٰ کیا ہے؟ حتیٰ ایک لفظ ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں ادات غایت، یعنی عربی میں جب کسی چیز کی غایت، غور کی، نہایت نہیں، ادات نہایت نہیں ہے، ادات غایت میں سے۔ غایت یعنی کیا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، جہاں پر حکم دینے والا آپ کو آخری پوائنٹ بتا دے گا۔ جب عامر آخری پوائنٹ بتاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امر وہاں تک رہتا ہے جب تک وہ پوائنٹ نہ آ جائے، جیسے ہی وہ پوائنٹ آ گیا امر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اب یہ ماہ مبارک رمضان درپیش ہے، انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے، انشاءاللہ اس سے بھی کچھ مطالب ہیں، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن ایک بحث معمولاً پیش آتی ہے کہ جی ماہ مبارک رمضان میں یا روزہ کب افطار کیا جائے؟ یہ ضرور ہے، ہمارے ہاں بھی روایات موجود ہیں کہ افطار کو جلد انجام دینا مستحب ہے، افطار جلد کرنا۔ اب یہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ جلدی سے مراد یہ ہے کہ کھجور ہاتھ میں رکھ کے پکڑو، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئے فوراً منہ میں کھجور منہ میں ڈال دو، جیسے ہمارے ہاں اطراف میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ مکروہ کہاں سے لائے تم؟ یہ احکامات کا ایک غلط سینس ہے۔
یہ یاد رکھیے گا، اب اس کو سمجھیں تاکہ آپ کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ سالو ہے۔ مکروہ ہر جگہ مستحب کی ضد نہیں ہوا کرتا۔ مکروہ ضد نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ کام مستحب ہے، اگر کر لیا تو ثواب، نہیں کیا تو مکروہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مستحب کا کوئی کانسیپٹ یہ نہیں ہے کانسیپٹ۔ مستحب کا کانسیپٹ یہ کر لیا تو اچھا، نہیں کیا تو کوئی برائی نہیں۔ اب یہ کوئی برائی نہیں کا مطلب یہ کہ پھر وہ مکروہ بھی، مکروہ ایک الگ حکم ہے۔ یعنی مثلا رات کو پانی بیٹھ کر پینا مستحب ہے، اب ہم نے اس سے خود کیا نکالا؟ کھڑے ہو کے پینا مکروہ ہے۔ بھائی حدیث لا کے دکھاؤ۔ اگر حدیث یہ کہے گی کہ کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے تو مکروہ ہے، بیٹھ کر پانی پینے کی ضد مکروہ نہیں ہے، یہ آپ نے نکالا ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں مرحلہ کیا ہے؟ مکروہ، ضد نہیں ہے مستحب کی۔ ضد میں کیا ہوتا ہے؟ ضد میں دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، نہیں، مکروہ میں یہ مرحلہ نہیں ہے۔ یہ کیا مرحلہ ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا اگر مستحب نہیں ہے تو خود بخود مکروہ نہیں بنے گا، مستحب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، ختم، ایک عام مباح ہے، ختم ہو گئی بات۔ لہٰذا یہ جو اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا استنباط ہوتا ہے جو ہمیں شریعت کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہوئے سوچ نہیں رہے ہوتے، لیکن اس طرح کی کوئی بات خود سے ڈرائیو کر لینا، ابھی ہم نے خود سے، اگر ہمارے پر روایت ہے، کوئی روایت آ کر ہم سے کہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، تب مکروہ ہوگا۔ بیٹھ کر مستحب بھی ہمیں روایت نے ہی بتایا ہے۔ اگر روایت نہ ہو تو ہمارے پاس کوئی اور دلیل احکامات کی نہیں ہے۔ لہذا اب غور کیجئے گا، جب کہا جلدی افطار کرنا مستحب ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر سے افطار کرنا مکروہ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ دیر سے افطار کے مکروہ ہونے کے لیے دوبارہ ہمیں کیا چاہیے؟ روایت چاہیے۔ بھئی آپ جلدی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مستحب ترک ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ہی ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت آپ کے لیے اذان مغرب، کیوں؟ حتی اللیل، جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ روزہ رکھو کب تک؟ رات تک۔ اب ویسے ہی رات تک کہا، اس کا معنی کیا ہوا؟ آمر کا حکم کہاں تک ہے؟ رات تک ہے۔ جیسے ہی رات کا وقوع ہوگا امر ختم ہو جائے گا۔ اب جب امر ختم ہو گیا تو آپ کی کیفیت اب روزہ کہلا ہی نہیں سکتی۔ بھائی روزہ اللہ کے لیے ہے نا، اس کے حکم سے جہاں سے شروع ہوگا، یعنی کہ میں کہوں جی میں 5 منٹ بعد شروع کر دوں، ہو جائے گا؟ فجر کے ورنہ 1 سیکنڈ کی بھی گنجائش۔ اسی طرح سے آپ یہ چاہیں کہ میں مغرب کے 2 منٹ بعد تک اپنا روزہ لے جاؤں، لے جا سکتے نہیں، جو آپ لے جا رہے ہیں وہ روزہ نہیں ہے۔ جیسے ہی رات کا وقوع روزہ ختم ہو گیا۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ بھوکا رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے۔ اللہ نہیں رکھنا چاہتا آپ کو، چونکہ وہ آپ کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے اس نے کیا کہا آپ سے؟ جلدی افطار کرو، ہو گیا۔ اسی جلدی کو اس نے کیا قرار دیا؟ مستحب۔ لیکن اب ایک اور حکم، ایک اور مسئلہ شرعی، بعض چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہمارے عزیزوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ شریعت اتنی آسان، مجتہدین کا کام ہے، انہی کو کرنے دیں۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی افطار کا وقت آیا، ایک ساتھ 2 مستحب آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک ہے جلدی نماز پڑھنا اور ایک ہے جلدی روزہ افطار کرنا۔ اول وقت نماز بھی مستحب ہے نا، بھائی نماز خود واجب ہے، لیکن اس کا اول وقت میں انجام دینا کیا ہے؟ مستحب۔ اب جلدی نماز پڑھنا بھی مستحب ہے اور جلدی روزہ افطار کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ 2 مستحب اس نے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ اب میں اس کو یوں کہتا ہوں، یوں سمجھ لیجئے کہ 2 دسترخوان اللہ نے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ ایک کھجور اور پکوڑے کا دسترخوان ہے، ایک رکوع اور سجدے کا دسترخوان ہے۔ سارا دن اللہ کے لیے بھوکا رہنے والا، اب اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ سارے دن کس چیز کے لیے بھوکا رہا۔ دونوں دسترخوان رکھ دو، یہ جس کی طرف لپکے گا اس کا اصل خدا وہی ہوگا۔
اللہم صلی علی محمد۔ خوب اب اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ پرابلمز ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی مشقت کرتا رہا ہو، کوئی اور پرابلم ہو گئی ہو، اور افطار کے وقت بیچارہ بالکل ہی ایسی حالت میں ہو۔ اب غور کیجیے گا، یہ ہے کریم، یہ ہے رحیم۔ وہ کیا کہتا ہے، اگر تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ تم اب نماز میں وہ کنسنٹریشن پیدا نہیں کر سکتے تو پہلے پھر افطار کرو، پھر میرے پاس آنا ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن میرے لیے کوئی ایسی سختی نہیں ہے جہاں میں 16 گھنٹے بھوکا رہا ہوں، وہاں 6 منٹ اور بھوکا رہ لوں گا تو میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ جو 6 منٹ اور بھوکا رہ سکتا ہے وہ نماز میں جیسے ہی اللہ اکبر کھڑے ہو کر، پروردگار وہاں کھجور بلا رہی تھی، یہاں تو بلا رہا تھا، اختیار تو نے دیا، دونوں کو ہی مستحب تو نے قرار دیا، لیکن میں اب اپنی مرضی سے تیرا دسترخوان چن رہا ہوں، میں نے تیری مہمانداری کو یہاں پر مادی کو نہیں روحانی کو قبول کیا ہے، تو میزبان کا حق کیا ہے، جو مہمان اس سے طلب کرے اس تک پہنچائے۔ لہذا یہ وہ وقت ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں یہ خدا کے ساتھ نخرے کرنے کا وقت۔ لہذا اب غایت کیا ہے، جیسے ہی غایت آئی حکم ختم، تو فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا یقین سے یہاں پر مراد موت ہے، اور جیسے ہی موت آئے گی تو ختم عبادت کی انتہا۔ پس ان الغایت، غایت سے مراد کیا ہے، منزل موت اور یقین۔ جیسے ہی منزل موت آئے گی یہ غایت ہے، اس کے بعد حکم ختم ہو جائے گا، پھر کوئی عبادت کچھ نہیں۔ اب جو امام فرما رہے ہیں ان الغایت، اگر ہم قرآن سے اس غایت کو اٹھائیں گے، حتی یاتیک الیقین، یقین، بس یہاں پر کم از کم جو مراد ہے ان الغایت امامکم، اس کا معنی کیا ہے، موت تمہاری انتہا، میں لفظ انتہا ہے، تمہاری غایت، تمہارا وہ آخری مقام، موت امامکم، تمہارے سامنے کھڑی ہے، موت سامنے کھڑی ہوئی۔ اب غور کیجیے گا، یہی جو جملوں کی خوبصورتی ہے وہ یہاں ہے، موت تو سامنے کھڑی ہے، امامکم، اتنی سامنے کھڑی ہے کہ کچھ نہیں پتا کب آنے والی ہے، اتنی سامنے کھڑی ہے۔ وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ، اب دیکھیں اس سے ورا، اس سے آگے، یہ اگر آپ جملوں کی سیٹنگ تھوڑا سا سمجھ لیں انسان واقعی حیران ہوتا ہے۔ موت کا معنی قیامت نہیں ہے، کس قدر خوبصورت کلام ہے۔ یہاں پر غایت صاحب، منزل مقصود صاحب، قیامت مراد لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، کوئی بھی لے سکتا ہے، لیکن امام نے غایت سے مراد یہاں پر قیامت نہیں لیا، غایت سے مراد کیا ہے، موت۔ موت تمہارے سامنے، اور پھر کیا ہے، ان وراءکم، اور تمہارے اس سے ورا، اس سے آگے کی طرف کیا ہے، الساعہ، الساعہ کیا ہے، قیامت۔ کیا کر رہی ہے قیامت، تحدوکم، حدا یحدو، یہ فعل ہے۔ حدا عربی میں کہتے ہیں کہ جب اونٹ چل رہے ہوتے ہیں تو اونٹوں کو ہنکانے کے لیے، چلانے کے لیے، آگے کی طرف لے جانے کے لیے ہوتا کیا تھا عرب میں معمولاً کہ جب اونٹ قافلوں میں چلتے تھے تو کچھ افراد ہوتے تھے جن کو باقاعدہ قافلوں میں ہائر کیا جاتا تھا، وہ ایک خاص قسم کی صدا نکالتے تھے جس کو بعض جگہوں پہ ہدا، حمزے کے ساتھ ہدا کہتے تھے۔ ہدا وہ ساؤنڈ ہوتی تھی جو وہ نکالتے تھے، اب یہ ان کا فن ہے۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، غالباً سوئٹزرلینڈ کی کوئی خاتون ہے، اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے کچھ آوازیں ایسی ایجاد مطلب اس نے نکالی ہیں کہ وہ آوازیں اگر آپ نکالیں گے تو جہاں پر کہیں جانور ہوں گے نا وہ چلتے ہوئے آ جاتے خود ہی، یعنی ان جانوروں کے ساتھ تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ آوازیں ہوتی ہیں، وہ کھڑے ہو کر وہ آوازیں، آپ نیٹ پہ تھوڑا سا بھی سرچ کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی کلپ، اس میں وہ خاتون آواز لگاتی ہے، وہ دور دور سے جانور خود خود چل کر آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے اب دریافت کیا، عربوں میں یہ اس زمانے میں تھا، چونکہ عرب اونٹ کے ساتھ بڑی زبردست ایک تعلق تھا، ایک سوشل اسٹرکچر جو تھا ان کا، اس میں اونٹ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، تو یہ کیا کرتے تھے، قافلے کے اونٹوں کو اس طریقے سے ٹرین کرتے تھے کہ وہ آواز جب تک آتی رہتی تھی اونٹ چلتے رہتے تھے۔ واقعاً اب آپ الفاظ کی خوبصورتی دیکھیں، امام نے اس مول، اب یعنی اس یحدو کا معنی آپ ڈکشنری کھولیں گے وہ کہیں گے کہ بلاتی ہوئی، چلاتی ہوئی، یہ معنی ہے اس کے۔ ان الساعۃ وراءکم ساعہ، آگے تمہارے اس کے ورا قیامت ہے، یحدوکم بلا رہی ہے تمہیں یا چلا رہی ہے تمہیں، یہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ اب آپ وہ پورا سین پہلے ایک دفعہ ذہن میں لائیں،
اس میں ہوتا کیا تھا کہ جو آواز لگانے والا ہوتا تھا وہ قافلے کے بالکل پیچھے والے اونٹ پر بیٹھتا تھا، اونٹ آگے جا رہا ہے، اب یہ پیچھے سے آوازیں نکال رہا ہے، وہ خاص ساؤنڈ نکالتا تھا، اور جب تک وہ ساؤنڈ نکلتی رہتی تھی اونٹ بغیر تھکے چلتے رہتے تھے۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس قافلے کو چلانے والا مسلسل ایک آواز نکال کر قافلے کو چلاتا رہتا ہے، قیامت اسی طرح سے تمہارے پیچھے آواز لگا رہی ہے اور تم اس قافلے کی مانند قیامت کی طرف قدم بقدم چلتے جا رہے ہو۔ اب جملوں کو ہم نے سیٹ کرنا ہے پہلے، تاکہ ہم اس جملے کا معنی کر سکیں جس کے لیے سید رضی بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مختصر اور مفید کلام سننے میں نہیں آیا۔ لہذا موت غایت تمہاری کیا ہے؟ سامنے کی جانب ہے۔ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے؟ قیامت تمہیں قافلے کی طرح آواز لگا رہی ہے، یہ آواز چل رہی ہے اور قافلہ قیامت کی طرف کنٹینیوسلی سفر میں ہے۔ لہذا اب امام کیا کہہ رہا ہے؟ قافلے کو تصور میں لے آئے، آواز کو لے آئے، غایت سامنے، غایت جہاں پہنچنا ہے وہ سامنے ہے، قیامت آواز لگا رہی ہے، کنٹینیوسلی یہ کاروان ہر مرحلے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں تخففوا تلحقوا، تخففوا، خفت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، خفیف کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تخفیف کا لفظ بھی سنا ہوگا۔ ہمارے ہاں تخفیف کا لفظ ہم کہیں اور استعمال کریں نہ کریں، ایران اور عراق میں جا کے جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں یہ لفظ کم از کم ضرور یاد کر لیتے ہیں۔ تخفیف کیا ہوتی ہے؟ کنسیشن، کم کرنا، اصل معنی ہے خفیف، کم کرنے کے معنی، ہلکا کر دینا۔ امام فرما رہے ہیں سچویشن میں نے آپ کے ذہنوں میں بنا دی، منزل یعنی موت سامنے ہے، آواز دی جا رہی ہے، کاروان چل رہا ہے۔ فرما رہے ہیں تخففوا، اپنے آپ کو ہلکا کرو، تلحقوا، تاکہ ان سے جا کر ملحق ہو جاؤ۔ جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں ان کو یہ بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ سفر کرنے والے کچھ عرصے سفر کرنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں، کیا سمجھ جاتے ہیں؟ جتنا سامان ہلکا ہوگا اتنا سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کم ترین توجیہ ہے، کم ترین توجیہ ہے اس کی، تخففوا تلحقوا، اپنے معاملات ہلکے رکھو تاکہ کیا ہو جاؤ؟ ملحق ہو سکو، مل سکو۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ، اس لیے کہ انتظار کروایا جا رہا ہے، بِأَوَّلِكُمْ، تمہارے پہلے والوں کے ذریعے سے، کن کو؟ آخرکم، بعد والوں کو۔ اب اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا لیا جائے کہ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کروایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اول اور آخر کیا ہے؟ آخر ہوتے ہیں معمولاً متاخرین کہا جاتا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اول وہ ہوتا ہے جو یہاں سے نزدیک ہو، یعنی یہ معنی یوں نہیں، اول سے مراد وہ نہیں ہے، ينتظر، انتظار کروایا جا رہا ہے، کس کو؟ آخر والوں کو۔ اب یہ آخر کون سے ہیں؟ آخر سے ہمارے ہاں معمولاً مراد کیا لی جاتی ہے؟ بعد آنے والے، متاخر، لیکن جو مراد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے ہم سے پہلے جا چکے ہیں، ان کو انتظار کروایا جا رہا ہے، بِأَوَّلِكُمْ، جو پہلے والے، یعنی قافلے کو جب آپ دیکھیں گے تو الٹ ہو جاتا ہے، جب آگے کی طرف قافلہ جا رہا ہے تو جو سب سے پہلے پہنچ رہا ہے وہ آخر ہوتا ہے، اور جو سب سے بعد میں پہنچے گا وہ اس طرف سے اول ہوتا ہے۔ لہذا ان کو انتظار کروایا جا رہا ہے پہلے والوں کے ذریعے سے، لہذا وہ منتظر ہیں، ان سے جا کے تم نے کیا ہونا ہے؟ ملحق ہونا ہے۔ لیکن اس الحاق کے لیے، اس سفر کے لیے جو بہترین راستہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تخففوا، اپنے آپ کو ہلکا رکھو، جتنا ہلکا رکھو گے۔ اب دیکھیے غایت موت سامنے، اس کے ساتھ اس کے پیچھے قیامت۔ اب قیامت میں ملحق ہونے کے لیے ان سے کہ جو پہنچ چکے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ آپ کتنی جلدی چاہتے ہیں کہ آپ جنت تک پہنچیں؟ جتنا جلدی جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں اتنا ہلکا حساب دنیا میں رکھنا سیکھیں۔ جتنا دنیا میں ہلکا حساب ہوگا اتنا قیامت میں مراحل تیزی کے ساتھ طے ہو جائیں گے۔
جناب بہلول سے ایک مرتبہ ہارون ملعون اس نے بلایا. اب یہ کرتے تھے لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جی ہم بڑے متقی پرہیزگار، تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. ایک دفعہ خیال آ گیا، اعلان کرا دیا کہ جی مجھے کوئی بتائے کہ صراط کیا چیز ہے. لوگ آئے، انہوں نے جو روایات میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کی تناظر میں کہا کہ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اس نے کہا یہ سب مجھے پتہ ہے، مجھے سمجھاؤ کہ ہے کیا. بڑے لوگوں نے کوشش کی، مطمئن نہیں ہو رہا ہے. اب یہ تھوڑا ڈھونگ بھی ہوتا تھا، اور شاید بندہ کبھی کبھار وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے بولتے بھی اس پہ یقین کر لیتا ہے، کبھی ایکٹنگ کرتے کرتے بھی صحیح سمجھنے لگتا ہے. تو اس طرح کے حالات بھی ہوتے ہوں گے. لیکن پھر اپنے ذہن میں بھی اٹک گئی. اب پوچھتے 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 سارے افراد ختم ہو گئے لیکن مطمئن نہیں ہو رہا ہے. تو آخر میں اسی طرح سے ایک دن بہلول بیٹھے تھے اور یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی قبلہ کو صراط کوئی نہیں سمجھا پا رہا. تو بہلول ہنسنے لگے. تو بھائی تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اتنی سی بات ہے، علماء کا دعویٰ کرنے والے اتنے بیٹھے ہوئے تمہارے. ہاں جناب بہلول نے یہ بڑا کام کیا ہے کہ جتنے بھی ائمہ کے مقابلے پہ اپنے آپ کو علماء، امام اعظم، امام فلاں کرواتے تھے، سب کی پولے کھول دیتے تھے. کہ یہ تو بیٹھے ہیں، ان کے بڑے بڑے چیف جسٹس بنا ہوا ہے، کوئی قاضی القضات بنا ہوا ہے، کوئی پوچھو ان سے. اب سب کے سر جھک گئے کہ اچھا تم بتا دو. کہ یہ کوئی کام ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اہل بیت کا دیوانہ. جن کے دیوانے اتنے عاقل ہوں خدا جانے وہ خود کس منزل پر ہوں گے. کوئی کام ہی نہیں ہے. کہ کیا میں سکھا بتا دوں گا صراط کیا ہے. کہ کیسے بتاؤ گے؟ کیا بتاؤں گا، لیکن ایک کچھ کام ہے جو کرنے کا. کیا ایک بڑا سا کڑاہا، کوئی بڑا سا چولہا تیار کرو اور اس کے اوپر بڑا سا ایک توا رکھ کے اسے گرم کرو. کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر میں کہا کرو پہلے. ہو گیا، جب تیار ہو گیا گرم جلتا ہوا توا، کا مطلب صراط یہ ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کر جلدی سے اپنا نام، اپنی غذا اور اپنا لباس بتانا ہے اور اترانا ہے. تو ہارون کہنے لگا کہ اچھا اگر ایسے ہی ہے تو پہلے تم کر دو. مطلب اس کو یہ تھا کہ یہی نہیں چڑھ سکے گا تو بات یہیں ختم ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی کہا بہلول نے چھلانگ لگائی. کا نام بہلول، خرقہ جو کی روٹی اترائے. مطلب تھوڑی سی پریکٹس کر لیں تو کتنی دیر لگے گی؟ بہلول جو کی روٹی خرقہ اترائے. سیکنڈوں میں کہا ہوتا ہے نام بہلول ہے، پہنتا خرقہ ہوں، جو کی روٹی کھاتا ہوں. سب ختم. کہا یہ قبلہ. اب جب قبلہ چڑھے تو وہ اپنا القابات باندھتے باندھتے ہی پیروں میں چھالا پڑنا شروع ہو گئے. اتر گئے، نہیں چلا گیا. بہلول نے کہا صراط اس چیز کا نام ہے. جتنا دنیا میں اب یہ ہیں تخففوا تلحقوا کے معنی کو سمجھنے اور سمجھانے والے. ہلکا رکھو. کس چیز کو ہلکا کرنا ہے؟ کس چیز کو خفیف رکھنا ہے؟ خفیف رکھنا ہے اپنے اعمال کو. جتنا دنیا میں آپ کا حساب کتاب خفیف ہوگا اتنی جلدی آپ ملحق ہو سکتے ہیں ان سے جو کامیابی کی منزل پر پہنچنے والے ہیں. سمپل رول ہے. لہذا یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار. غور کیجیے گا کیوں اہل بیت اطہار؟ گرچہ اگر ہم اس بات کو مانیں کہ دنیا کے اندر حتیٰ اپنی ضرورت سے زیادہ، ہمارے ہاں تو مراد درست ہے، اپنی ضرورت سے بہت ہی نیچے آ کر اہل بیت اطہار نے اپنی زندگیاں گزاری. کیوں؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو بتا سکیں کہ جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کے ایک اشارے پہ سب کچھ ہے، ہمارے لیے بھی کم از کم ضرورت تک کا استعمال جائز ہے. لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے کا سلیقہ کیا ہے کہ اپنی کم از کم ضرورت، اور اگر ہو سکے تو حتیٰ ضرورت سے نیچے رہو. جتنا اپنے آپ کو خفیف رکھو گے اتنی جلدی ملحق ہو جاؤ گے. لہذا اب یہ بحث ہے، میں اس کے ساتھ ملحق کر رہا ہوں بحث کو کہ شاید دوبارہ کبھی موقع ملے یا نہ ملے اس طریقے سے بیان کرنے کا. ایک بحث ہے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوگا. تو اب روایات ہیں، حتیٰ اہل سنت نے بھی بعض جگہوں پہ لکھا ہے. یہ دونوں روایات موجود ہیں. پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے میں، اور بعض میں سب سے پہلے جناب زہرا. اب ان دونوں میں میری نظر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پاؤں پہلے داخل ہو جائے یا آپ خود پورے چلے جائیں، دونوں صورتوں میں آپ ہی جائیں گے. تو پیغمبر چلا جائیں یا پیغمبر کا بزا اور ٹکڑا چلا جائے، بات دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے.
لیکن کیوں جائیں گے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیوں ہیں کہ آپ سب سے پہلے جنت میں پہنچیں گی؟ اس کی وجہ حضرت کی سیرہ، اگر آپ حضرت کی سیرہ کا مطالعہ کریں گے تو واقعاً جناب سیدہ، اور یہ خاص طور پر خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کیا ہے کہ بی بی اتنا ضروریات سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، یعنی حتیٰ ضرورت کا لیول بھی نہیں ہے۔ وہ کون؟ جس کے صرف ایک فدق کی آمدن لاکھوں دینار و درہموں میں ہے، وہ اپنے گھر میں فدق کی ایک کھجور بھی استعمال نہیں کر رہی۔ اپنے گھر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا طرز عمل کیا ہے؟ ضرورت سے بھی نیچے ہیں، ضرورت سے بھی نیچے ہیں۔ یہ کیوں سمجھا رہی ہے بی بی؟ اگر بی بی کے ماننے والی ان کی کنیزائیں ایک مرتبہ ان کی کنیزیں یہ سوچیں کہ ہم جس کی کنیز ہیں اس کی زندگی کا مرحلہ کیا ہے، وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ خواتین، یہ یاد رکھے گا، یہ خواتین ہی ہوتی ہیں جنہوں نے گھر کا سٹرکچر بنانا ہوتا ہے، انہوں نے ہی ابتدائی طور پر اس کے آپ جتنی فرمائشات زیادہ کریں گے اتنی آپ کی فیملی خود بخود فقیر ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ خود اپنی فرمائشات کو کنٹرول کر کے جناب سیدہ کے نقش عمل پہ اپنے آپ کو ضرورت اور ضرورت سے نیچے رکھنے کی کوشش کریں گے، اتنا آپ دنیا میں غنی ہو کر رہ سکیں گے۔ اب اپنے معاملات کو ہلکا کیسے کرنا ہے، میں مسلسل کئی مقامات پر نشستوں میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں، اب وہ ساری کی ساری گفتگو یہاں سے ملحق ہوگی۔ خفیف کیسے کرنا ہے کہ جتنا آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کی حد، وہ جگہ جہاں تک آپ کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہونا، وہ حد ہے آپ کی ضرورت۔ اب ضرورت سے آگے جو بھی ہے وہ سامان ہے جو آپ کے وزن کو صرف بڑھائے گا، صرف بڑھائے گا اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ وزن ہے کہ جس کو اٹھانے کا نتیجہ صرف اپنے اوپر بار کو بھاری کرنا ہے، لہذا ضرورت سے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو اپنے لیے وزن سمجھ کر اتارنا شروع کر دیں۔ جتنا مستحقین تک آپ پہنچاتے رہیں گے اتنا آٹومیٹیکلی آپ کا بار کم ہوتا چلا جائے گا۔ بس تخففوا، اپنے آپ کو خفیف کرو۔ کیسے خفیف کرنا ہے؟ پھر سے دوہرا رہا ہوں، خفیف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمانا چھوڑ دیں، خفیف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں، نہیں۔ خفت کیسے ہوگی؟ یہاں پر تخفیف کیسے پیدا ہونی ہے؟ تخفیف ایسے پیدا ہونی ہے کہ جتنا آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ آتا جا رہا ہے اس کو دوسروں تک دیتے چلے جائیں۔ جتنا آپ دوسروں کے، اب یہ جیسے ہوتی ہے امتحانوں میں پازیٹیو اور نیگیٹو مارکنگ، ہمارے ہاں نیگیٹو مارکنگ کا تصور ہوتا ہے، پازیٹیو کا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں پازیٹیو کا بھی تصور ہے۔ یعنی آپ گناہ کریں گے نیگیٹو مارکنگ ہوگی، لیکن کچھ آپ کے ثواب ایسے ہیں جو پازیٹیو مارکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیگیٹو مارکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ نے 3 غلط کر دیے تو آپ کا ایک صحیح بھی غلط مانا جائے گا۔ اللہ کے ہاں حساب کتاب کیا ہے؟ دوسری طرف بھی ہے، تم کچھ اچھے کام کرو گے تو حتیٰ میں تمہاری بعض برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا۔ لہذا تخفیف کیسے؟ وہ کون سے کام ہیں جن سے میرے کیے ہوئے گناہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کیا؟ مبدل الحسنات بالسیئات بالحسنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے کہ جو تبدیل کر دیتا ہے برائیوں کو، کس کے ذریعے سے؟ حسنات، نیکیوں کے ذریعے سے۔ اب کچھ نیکیاں ہیں، وہ تمام نیکیاں کہ جو آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے میں مدد دیں گی آپ کی، وہ نیکیاں آپ کی سوشل نیکیاں ہیں۔ نمازیں یہ کام نہیں کریں گی، روزے یہ کام نہیں کریں گے، آپ کے ذاتی انفرادی افعال عبادی یہ کام نہیں کریں گے، یہ آپ کو صرف اچھے مارکس دلائیں گے لیکن آپ کی غلطیوں کو ختم نہیں کریں گے۔ جائیں روایت اٹھا کر دیکھیں کیا ہے، کسی مومن کی ایسی مدد کرنا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تلاش کریں، آپ کو ملیں گے۔ بیٹھے میں بیچارے پریشان حال کہ مجھے تھوڑے سے پیسے مل جائیں تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، مجھے تھوڑے سے پیسے مل جائیں میں اپنے بچوں کے لیے گھر پہ چھت ڈال دوں، مجھے تھوڑا سا پیسے مل جائیں تو میں کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق۔ کسی ایک مومن کی ضرورت پورا کرنا آپ کی کئی بہت ساری گناہوں کی کیفیات کو دوبارہ تبدیل کر دے گا، کس میں؟ لہذا یہ تخفیف کا عمل ہم نے دنیا میں انجام دینا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تخففوا تلحقوا، جتنا اپنے آپ کو ہلکا کرو گے اتنی جلدی اپنے سے آگے والوں کے اور منزل مقصود پر پہنچنے والوں سے ملحق ہو جاؤ گے۔
پروردگار ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آج کے درس کے حوالے سے اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو میں حاضر خدمت۔ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے لیے کھول سکتے ہیں، سکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی کو پیاس کی اتنی شدت ہے کہ وہ نماز میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا تو اتنا افطار کر لے پہلے کہ نماز آسانی سے پڑھ سکے۔ لیکن اگر آپ کا حال اتنا ہے کہ آپ 6 مہینے 7-8 منٹ اور آرام کر سکتے ہیں تو پھر افضل یہ کہ پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد افطار ہیں۔ نہیں دیکھیں، گاڑی بھی ہے، بائک بھی ہے، لیکن بسوں میں سفر کر رہے ہیں، اس کی کنڈیشنز ہیں۔ مطلب گاڑی لی ہوئی تھی، پیٹرول ہی اتنا مہنگا ہو گیا، کیا کریں گے؟ اس طرح کی صورتحال ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کا عمل ہی کنجوسی کرنے کا ہے، یہ تو آپ کی نیت کے ساتھ نا، آپ کے عمل، دل کا حال تو ہم نہیں بتا سکتے۔ ہمارا کام ہے حسن ظن رکھنا۔ آپ گاڑی میں ہوتے ہوئے بھی بس میں جا رہے ہوں گے، ہم حسن ظن ہی رکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، ٹھیک، ہم آپ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا کام ہے حسن ظن رکھنا۔ لہذا تخفیف کا معنی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرورت۔ مثلا اگر واقعاً آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ضرورت آپ نے طے کرنی ہے، میں نہیں طے کر کے دے سکتا، یعنی وہ آدمی جو بسوں میں سفر کر کے جا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، تو اس کے لیے سفاری خریدنا، گاڑی خریدنا اضافی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے وقت کو بچانا چاہتا ہے، خود وقت کی قیمت ہے، اور واقعاً بچانا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے گاڑی ضرورت بن جائے گی۔ تو یہ ضرورت کا معیار آپ خود طے کریں گے، ضرورت آپ نے خود طے کرنا ہے، لیکن بینی و بین اللہ کر کے، کیونکہ اگر یہاں آپ دھوکہ دیں گے تو اللہ کو تو نہیں دے سکتے، پھر اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جی اس میں اب 2-3 مرحلے ہیں۔ دیکھیں، ایک مرحلہ اس سے ہم یہ معنی لے سکتے ہیں کہ جو آخر ہیں، مثلا چونکہ یا یہاں پر جو مراد ہے وہ برزخ ہے، عالم برزخ۔ عالم برزخ کے اندر بھی صورتحال مطلب ایسی ہے کہ وہاں کی بھی ایک بہشت ہے اور وہاں کی بھی ایک جہنم ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ مراد عالم برزخ کی بہشت سے متعلق ہو، ان کو انتظار کروایا جا رہا۔ اچھا، اب انتظار کرانے کا جو مرحلہ ہے، یعنی ابھی تو میں نے بہت چھوٹا سا اس جملے کو آپ کے لیے کھولا ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اس کو آپ ڈیپتھ میں جتنا غور کریں گے اتنا یہ معنی اپنے کھولا جاتا رہے گا۔ یعنی خود قیامت کے اندر بھی آپ یہ کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنیا کی غایت بھی رکھی ہوئی ہے، اس دنیا کی بھی ایک غایت ہے۔ میں نے معاد کی جب بحث کی تھی وہاں پہ میں نے تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا تھا، یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ بحث ہے، پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا، قیامت کیوں آئے گی؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ قیامت آئے گی اس لیے کہ دنیا میں برائیاں پھیل جائیں گی، گناہ زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا۔ قیامت اپنی ذات میں عذاب نہیں ہے، اس کو کلیئر کریں پہلے۔ قیامت کی ایک سچویشن ہے، قیامت کی کنڈیشن اتنی ہولناک ہے کہ اس کے اندر ہولناکی پائی جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی مکان کو اگر ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ جو صورتحال ہو، اب وہ جو ڈیمولش ہوتے ہیں اس کی صورتحال ہے وہ ہے تو خطرناک ہی نا۔ اب آپ اچھے کام کے لیے گرا کر نئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو گرے گی تو نا، ہتھوڑے تو چڑھیں گے نا، وہ تو آوازیں تو نکلیں گی، کتنی ہولناک آوازیں ہوتی ہیں۔ تو قیامت کی سچویشن ہے تو ہولناک، لیکن یہ عذاب نہیں ہے، یہ صرف اس کی کنڈیشنز کو سمجھایا گیا ہے۔ اب اتنی ہولناک ہے، اس ہولناکی سے بچنے کا بھی راستہ کیا ہے؟ ایمان۔ اگر آپ مومن ہیں تو اس کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ اسی کے بعد کیا کہا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پھر ساتھ ہی کہا یہ سب کچھ ہوگا، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اتنی ہولناک کنڈیشن کے ساتھ جس کے وزن بھاری ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، تخففو کو ثقلت موازینوں کے ساتھ لا کے رکھیں، جتنا دنیا میں وزن ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے قیامت کے وزن اتنے خود بخود بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ اب یہاں پر ہے نا، انسان سوچے کہ یہ کون سے تخفیف ہے؟ امام تو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہلکا کرو، خدا کہہ رہا ہے کیا؟ جس کے موازین خفیف ہوں گے اس کو ہم جہنم میں بھیج دیں گے۔ یہ قیامت کا وزن ہے، تخفف دنیا ہے،
بالکل میزان کے پلڑے دنیا اور آخرت کے ایسے ہیں کہ ایک پلڑا دنیا میں ایک آخرت میں. یہ جتنا ہلکا ہو کے اوپر جاتا جائے گا وہ بھاری ہو کے نیچے آتا جائے گا, یہ جتنا بھاری ہو کے نیچے آتا جائے گا وہ اتنا اوپر جاتا جائے گا. یعنی اسی جملے کو آپ اس آیت کے ساتھ رکھیں گے, ایک مرتبہ دوبارہ تخففوا تلحقوا اپنا معنی پیدا کرنا شروع کر دے گا. این اس صورتحال میں بھی کچھ لوگ فی عیشۃ راضیہ ہیں. قیامت کا ہدف کیا ہے؟ قیامت کا ہدف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو مسخر کروانا چاہتا ہے انسان کے ذریعے سے. تسخیر کائنات, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تو میں مثال دیتا ہوں بچوں کو ویڈیو گیم کی طرح سے. ویڈیو گیم کے دوسرے اسٹیج میں آپ کب جائیں گے؟ جب آپ کمپلیٹ کریں گے پہلا. اب پہلا معمولاً کیا ہوتا ہے کہ پہلا بھی آپ ایک دفعہ میں نہیں کر پاتے. آپ کو پہلے دن ویڈیو گیم دیں تو آپ شروع میں سلپ ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آتا ہے نہیں بھائی یہاں بچنا ہے. پھر جب آپ بچتے بچاتے ہیں آگے کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے, پھر آپ ٹرائیاں کرتے ہیں. ہاں کچھ ٹرائیاں کرتے کرتے بالآخر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب آپ بغیر غلطی کے اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ بغیر غلطی کے اینڈ تک پہنچتے ہیں اسٹیج ختم ہو جاتی ہے, آپ اگلے چلے جاتے ہیں. بس دنیا بھی اسی طرح سے ہے. اس کائنات کو آپ نے تسخیر کرنا ہے. جیسے ہی آپ کائنات کو تسخیر کریں گے قیامت کا مرحلہ خود بخود شروع ہو جائے گا. اب جتنی جلدی یہ مرحلہ کر لو گے اتنی جلدی وہ مرحلہ شروع ہو جائے گا. تو کئی جہات سے اس کا معنی کیا جا سکتا ہے. آغا جان دیکھیں ہوٹل کی آؤٹنگ وغیرہ کے حوالے سے پھر تعین آپ کو خود کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ مسائل ایسے ہیں کہ آپ گھر میں کوئی دعوت نہیں کر سکتے, جب مسائل ہیں آپ کے ساتھ, تو شاید جانے میں کوئی اشکال نہ ہو. لیکن وہاں پر بھی پہنچ کر بھی یہ چیز کا خیال رکھنا کہ کہیں یہ چیز فضول خرچی اور اسراف میں نہ جائے. اب اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں, ایک آپشن یہ ہے کہ ہاں یقیناً اس میں مسئلہ ہوتا ہے, گھر میں دعوت کریں گے تو محنت ہوگی, تھکیں گے بھی, گھر بھی ہوگا, فنا ہوگا, یہ سارا کچھ ہوگا, لیکن آپ کے لیے صرف پرابلم صرف تھکنا ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر یہ فضول خرچی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اطعام مؤمنین کے لیے جو مشکل اٹھائیں گے اس کا بھی ثواب ہے, حتیٰ اس کا بھی ثواب ہے. لیکن اگر آپ صرف اپنی جیسے کہتے ہیں آسائش کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر خود فیصلہ کرنے کی کیا ہونا چاہیے. اطعام مؤمنین, حتیٰ حضرت امیر علیہ السلام کا قول ہے الطعام غذاء للجسم, کھانا جسم کی غذا, والاطعام غذاء للروح, لیکن دوسروں کو کھانا کھلانا, کھانا بدن کی ہے, کھلانا روح کی غذا. لہذا اس کھلانے کو امام نے اطعام بالکل اوپن کا ہے. آپ اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی فیملی کو, ہاں یہ روح کی غذا اور اچھی ہو جائے گی اگر مستحقین کو بلائیں گے, ان کو اچھا کھانا کھلائیں گے. لہذا اس غذا کو بہترین بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سے کوئی مسئلہ نہیں, اپنے رشتہ داروں کو بلائیں, کھلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خاص طور پر ان کو بلائیں کہ جن کی وسعت نہیں ہے. تو جیسے دنیا کے کھانے کی زینت اچھا کھانا ہوتا ہے, اطعام کی زینت وہ مستحق ہوتا ہے جس نے آ کر آپ کے کسی دسترخوان کو زینت دینی ہے. لہٰذا جتنا آپ اس کو بڑھائیں گے اس حساب سے سب. ہاں اطعام کا ثواب ہے. اب یہ تو غلطیاں ہیں عزیز آغا جان. ہمارے ہاں ایک رواج عجیب سا چل پڑا ہے, جمعرات کو فاتحہ ہوگی. کیسے ہوگی جی؟ گھر میں سالن بنایا اچھا اچھا, خود ہی اس پہ فاتحہ پڑھ کے خود ہی کھا لیا. کیا ثواب ملا؟ وہ فاتحہ جو آپ نے پڑھی اس کا ثواب تو آپ کے مرحومین کو چلا گیا ہوگا, لیکن آپ کے کھانے کا کیا ثواب پہنچے گا آپ کے مرحومین کو؟ میں اپنے پیسوں سے بریانی خرید کے کھا لوں اور کہوں یا اللہ اس کا ثواب میرے دادا کو پہنچا دینا, تو فرشتے بھی ہنسیں گے نا کہ مولانا بریانی خود کھا رہے ہو, کس بات کا ثواب ہے؟ روزے کا تو ثواب ہے, کھانے کا کوئی ثواب نہیں. تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے بنائی ہے, نظر آپ نے جس چیز پہ دیا, فاتحہ جس چیز پہ پڑھی ہے, وہ ایک پلیٹ کم از کم اپنے ہمسائے اوپر نیچے دائیں بائیں کسی مومن کو پہنچا دیں. اس ایک پلیٹ کو جو آپ نے اطعام کی نیت سے بھیجا اس کا ثواب ہے یہ اطعام. لہذا نظر و نیاز میں اطعام مومنین ثواب رکھتا ہے. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اس دسترخوان پہ آپ چاہتے ہیں کہ ثواب بڑھے, تو اس کو ثواب بڑھانے کا ذریعہ کیا ہے؟ مستحقین. جتنا مستحقین کو بلا کر کھلائیں گے اتنا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. دعا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ صبر, دعا امام زمان کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.